الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورۃ فاتحہ سورۃ فاتحہ کے مفسرین اہل سنت والجماعت نے مختلف نام لکھے ہیں. تفسیر ابن کثیر، تفسیر بیضاوی وغیرہ میں بڑے تفصیلی نام، پھر ہر ایک نام کی وجہ ذکر کی گئی ہے. تفسیر کبیر میں امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سورۃ فاتحہ پر بڑی تفصیل سے کلام کی ہے. امام رازی چونکہ علم کا ایک بہت بڑا سمندر تھا، لیکن بڑا غریب تھا. قرآن پاک کی تفسیر کا علم اللہ پاک نے بہت زیادہ عطا کیا تھا. حدیث کی تحقیق کے سلسلہ میں اسے کچھ زیادہ دلچسپی نہیں تھی. عقلیات کا امام تھا. مفسرین اہل سنت والجماعت مطلقاً لفظ امام کا اسی کے لیے استعمال کرتے ہیں. یعنی اتنے درجے میں ہے کہ ہر مفسر کہتا ہے امام یہی ہے. حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات نقل فرمایا کرتے تھے کہ تفسیر کا بڑا علم اللہ پاک نے اس کو عطا کیا تھا، لیکن بیچارہ غربت کی وجہ سے تفسیر شائع نہیں کر سکتا تھا. سورۃ فاتحہ کی جب تفسیر لکھی، وہ تفسیر آپ دیکھیں، باقی تفسیروں کو بھی دیکھیں، لیکن امام رازی کی جو تفسیر ہے سورۃ فاتحہ کی، تو بحث کرتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے. جب پہلی جلد اس کی تفسیر کی شائع ہوئی تو اس کی تفسیر کی اتنی مقبولیت ہوئی
کہ ہر ایک نے اس کو خریدنا شروع کیا، اور ہر ایک کے سامنے امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مقام ظاہر ہوا کہ واقعتاً یہ کیا شے ہے۔ حضرت شیخ رحمہ اللہ علامہ کشمیری سے نقل فرمایا کرتے تھے، وہی جو اتنا زیادہ غریب تھا، جب اس نے قرآن پاک کی تفسیر کی ابتدا کر دی، پھر اللہ پاک نے انعامات کی بارش کی ہے اس پر۔ تو علامہ کشمیری بھی فرمایا کرتے تھے اور حضرت شیخ بھی پھر فرمایا کرتے تھے کہ قرآن پاک کی تفسیر کے سلسلے میں، قرآن پاک کے درس کے سلسلے میں، قرآن پاک کے سمجھانے کے سلسلے میں انسان کوتاہی نہ کرے۔ حضرت شیخ تو بہت زیادہ وصیت فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کا کام کرو، ہر ایک کو قرآن کا ترجمہ پڑھاؤ۔ جتنا زیادہ قرآن پاک کا کام کرو گے اتنا زیادہ اللہ راضی ہوگا۔ آخرت کے انعامات تو یقینی ہیں، دنیا کے انعامات بھی اللہ عطا کرے گا۔ یہی امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ جو اتنا غریب، جب تفسیر قرآن کا کام کیا اللہ نے اتنا امیر بنایا، اتنا امیر بنایا۔ حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے کہ ایک وقت تھا امام رازی کے زمانے کا بادشاہ، اسے پیسوں کی ضرورت پڑی تو امام رازی کے پاس قرض لینے کے لیے آیا۔ اتنا غریب انسان، لیکن جب اس نے قرآن پاک کی خدمت کی، اللہ پاک نے اپنا رحم کیا، اپنی رحمت نازل فرمائیں، مہربانیاں نازل فرمائیں۔ تو بہرحال بات یہ بتا رہا تھا، ہمارے اہل سنت والجماعت مفسرین نے بڑا کام کیا، ان تمام کا احسان ہے ہم پر۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر کا کام نہ کر کے جاتے تو آج ہمارے لیے قرآن پاک کی تفسیر کرنا ناممکن ہوتی۔ تو زیادہ تحقیقات تو مختلف تفسیرات میں لکھی ہوئی ہے۔ ہمارے اس دورہ تفسیر میں ہم نے کوشش یہ کرنی ہے صرف قرآن پاک سمجھ آ جائے، جو مشکل چیز ہے وہ حل ہو جائے، قرآن پاک کی آیتیں آپس میں مربوط ہو جائیں، صورتیں آپس میں مربوط ہو جائیں، ظاہری طور پر قرآن پاک میں کوئی الجھن باقی نہ رہے۔ باقی لمبی لمبی تحقیقات جب آپ کام کریں گے، مختلف تفسیروں میں چیزیں ملیں گی، آپ دیکھتے رہیں گے۔ اب اس سورۃ فاتحہ کے بھی بہت سارے نام ہیں، ہم نے ہر ایک نام کی بحث نہیں کرنی ہے، صرف دو ناموں کی بحث کرنی ہے۔ ان میں سے پہلا نام ہے ام القرآن۔ سورۃ فاتحہ کا نام ام القرآن کہ یہ قرآن کی ماں ہے۔ اب ام القرآن سورۃ فاتحہ کو کیوں کہتی ہیں؟ حضرت شیخ رحمہ اللہ علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک تقریر بیان فرمایا کرتے تھے، اور دو تقریریں مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی۔ چونکہ علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی بھی ہمارے حضرت شیخ کے استاد تھے، علامہ انور شاہ صاحب کشمیری بھی ہمارے حضرت شیخ کے استاد تھے، مولانا حسین علی صاحب بھی حضرت شیخ کے استاد تھے۔ تو حضرت شیخ رحمہ اللہ جہاں مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحقیقات سنایا کرتے تھے،
تو وہاں علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی اور علامہ انور شاہ صاحب کشمیری، اسی طرح باقی اکابرین دیوبند، اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں ان مردان مجاہدین پر، ان کی مختلف تحقیقات اور تفسیریں بھی سنایا کرتے تھے۔ تو ام القرآن کے سلسلہ میں پہلی تفسیر، پہلی تقریر علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی فرماتے ہیں کہ پورے قرآن میں 6 مضامین ہیں، پورے قرآن پاک میں مضامین 6 ہیں: توحید، رسالت، احکام، قیامت، ماننے والوں کے حالات، نہ ماننے والوں کے حالات۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ کوئی بھی مقام دیکھو قرآن پاک کا، یا وہاں توحید کا ذکر ہوگا، یا رسالت کا ذکر ہوگا، یا شریعت کے احکامات میں سے کسی حکم کا ذکر ہوگا، یا قیامت کا ذکر ہوگا، یا ماننے والوں کے حالات کا ذکر ہوگا، یا نہ ماننے والوں کے حالات کا ذکر ہوگا۔ پورے قرآن پاک میں یہ 6 مضامین ہیں، اور یہی 6 مضامین سورۃ فاتحہ میں مختصر انداز پر اللہ پاک نے ذکر کیے ہیں۔ تو پورے قرآن پاک کے مضامین سورۃ فاتحہ کے اندر موجود ہیں، اس لیے سورۃ فاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے۔ فرماتے تھے یہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ بیان توحید۔ جو 6 مضامین ہیں، ان 6 مضامین میں سے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس میں بیان توحید کا۔ مالک یوم الدین میں ذکر ہے قیامت کا، ذکر ہے قیامت کا، توحید اور قیامت۔ رسالت، رسالت کا ذکر ہے صراط الذین انعمت علیہم، الذین انعمت علیہم، یہ الذین انعمت علیہم جن پر اللہ پاک نے انعام کیا، منعم علیہ جن پر اللہ پاک نے انعام کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اس میں سب سے پہلا درجہ ہے نبیوں کا۔ منعم علیہ افراد، انعام یافتہ افراد، ان میں سب سے پہلا درجہ ہے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا۔ تو یہ الذین انعمت میں رسالت کا ذکر ہو گیا، الذین انعمت علیہ کے اس کے اندر کیا ہو گیا؟ رسالت کا ذکر۔ اور ایاک نعبد، ایاک نعبد، یہاں عبادت کا ذکر ہے، عبادت، نماز، حج، روزہ، عمرہ، جتنی عبادات ہیں، ان عبادات کے جتنے احکام ہیں، شریعت کے سارے احکام، اب ایاک نعبد میں ذکر ہو گیا احکام کا، ذکر ہو گیا احکام کا۔ اور پھر آگے الذین انعمت علیہم، یہ ماننے والوں کے حالات، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ماننے والوں کے حالات۔ تو پورے قرآن پاک میں 6 مضامین ہیں علامہ عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقریر کے مطابق، اور یہ 6 کے 6 مضامین سورۃ فاتحہ میں مختصر طور پہ اللہ پاک نے ذکر کیے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ سورۃ فاتحہ تمام قرآن پاک کے لیے ماں کی حیثیت رکھتی ہے، ام القرآن۔ یہ پہلی تقریر
ام القرآن کے لیے دوسری تقریر، یہ دوسری اور تیسری تقریر مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے۔ ان میں دوسری تقریر جو ہے وہ ذرا مختصر ہے اور تیسری ذرا لمبی ہے۔ اب دوسری تقریر سمجھو۔ مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے فرمایا لکل شیء لباب، ہر چیز کا ایک مغز اور خلاصہ ہوتا ہے، اور قرآن پاک کا مغز اور خلاصہ ولباب القرآن الحوامیم، قرآن پاک کا خلاصہ 7 حامیم۔ حوامیم وہ صورتیں جن کے شروع میں لفظ آتا ہے حامیم، یہ 7 صورتیں ہیں قرآن پاک میں جن کے شروع میں لفظ آتا ہے حامیم حامیم، تو ان 7 کو کہا جاتا ہے حوامیم 7۔ حوامیم 7۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہے 7 حامیم، 7 حامیم، اور 7 حامیموں کا مبدا ہے سورۃ زمر۔ 7 حامیموں کا مبدا ہے سورۃ زمر، اور اس سورۃ زمر اور 7 حامیموں کا پھر خلاصہ ہے سورۃ فاتحہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین اس کا خلاصہ ہے بسم اللہ، پھر بسم اللہ کا خلاصہ ہے بسم اللہ کی با، جو بائے استعانت ہے، جو بائے۔ اب ذرا آؤ 7 حامیموں کا مضمون کیا ہے، ذرا نکالو۔ حامیم مومن جو پہلی حامیم ہے، حامیم مومن صفحہ 689، صفحہ 689۔ یہ قرآن پاک جو جلد کرنے والے ہیں، بس وہ جلد کرنے والے ماشاءاللہ انہوں نے آگے پیچھے کر دیا ہے، ترتیب صحیح نہیں ہے۔ یہ صفحہ 689 نکالو، 24واں پارہ حامیم مومن صفحہ 689۔ بڑا مسئلہ خراب کر دیا اس نے، ساری ترتیب۔ اس سے پہلے بلکہ آ جاؤ، یہ ادھر آپ کے شروع میں ذرا کچھ ہے، 679 نکالو، 679۔ یہ آپ کے پاس جو شروع سے جا رہا ہے 8ویں پارے تک، 8ویں پارے کے بعد آگے شروع ہو جاتا ہے اس کا 22واں پارہ۔ یہ 22ویں کے پاس بعد 23واں ہے، 23واں کے بعد 24واں ہے،
تو یہ یہاں دیکھو صفحہ 679، صفحہ 679، یہ 7 حامیموں کا مرکزی مضمون ہے، 7 حامیموں کا مرکزی مضمون ہے۔ یہ اخیر کی طرف نہ جاؤ، شروع سے 8ویں پارے کے بعد دیکھو، 8ویں پارے کے بعد 22واں 23واں 24واں پارہ آیا، یہ 8ویں پارے کے بعد صفحہ دیکھو 679، صفحہ 679، کوئی پتہ لگ گیا؟ اچھا جی، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یہ 7 حامیموں کا مرکزی مضمون یہ رہے گا۔ اب اسی کو تھوڑا سا میں لگاتا ہوں، اس سے ذرا تھوڑا سا اور پہلے آ جاؤ، حامی مومن سے سورت زمر کی طرف آ جاؤ، جو مبدا ہے 7 حامیموں کا، وہ صفحہ 665 ہے۔ اب دونوں پہ ہاتھ رکھنا ہے، صفحہ 665 پہ بھی اور صفحہ 679 پہ بھی۔ اسی سے تھوڑا سا پہلے آ جاؤ، 23واں پارہ ہے، سورت زمر ہے، سورت زمر کی ابتدا نکالو، جو 7 حامیموں کا مبدا ہے، 7 حامیموں کا مبدا۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ تنزیل الکتاب، یہ الکتاب موصوف ہے، تنزیل اس کی صفت مقدم ہے، صفت کی اضافت طرف موصوف کے، اصل ہے الکتاب المنزل، اصل کیا بنے گا؟ الکتاب المنزل، تنزیل بمعنی منزل کے، الکتاب المنزل، اور الکتاب بمعنی مکتوب کے ہے، الکتاب بمعنی مکتوب کے، یعنی المکتوب المنزل، المکتوب المنزل، وہ خط جو نازل کیا گیا، وہ خط جو، ایسا خط جو نازل کیا گیا، بھیجا گیا، من اللہ، کس کی طرف سے؟ یہ خط ہے جو اللہ پاک نے اپنے بندوں کی طرف بھیجا ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ بمعنی المکتوب المنزل من اللہ، اللہ کی طرف سے خط آیا ہے۔ کون اللہ؟ العزیز الحکیم۔ اس کی تشریح تو آگے آئے گی، یہاں تو تھوڑا سا مقصد سمجھانا ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب، بے شک ہم نے نازل کیا آپ کی طرف اس خط کو، اس الکتاب، اس المکتوب کو ہم نے نازل کیا بالحق۔ کیوں نازل کیا؟ کیوں؟ ایصال ثواب کے ختم کرنے کے لیے، مردوں کو بخشوانے کے لیے، تیجے تے ستویں تے 40ویں کے لیے، ہیلا اسقاط کے لیے نہیں، بالحق کے۔ قرآن پاک ہر چیز کو واضح کرتا ہے۔
آج کل مولویوں نے قرآن پاک پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، قرآن پاک سناتے نہیں ہیں۔ کیوں قرآن پاک سنائیں تو پھر نہ شرک چلتا ہے تو نہ بدعت چلتی ہے۔ ہم نے نازل کیا اس کتاب کو، کیوں نازل کیا؟ کیوں نازل کیا؟ بالحق، بال باب مانا لام، للحق، لإظہار الحق، حق مسئلہ سمجھانے کے لیے ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ کیوں نازل کیا ہے؟ تاکہ حق بات لوگوں کو سمجھا دی جائے، حق مسئلہ سمجھا دیا جائے، حق مسئلہ ظاہر کرنے کے لیے، حق مسئلہ ظاہر کرنے کے لیے ہم نے کتاب نازل کی۔ جی کون سا حق مسئلہ؟ کون سا حق مسئلہ؟ فَاعْبُدِ اللَّهَ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، یہ حق مسئلہ۔ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے بالحق، سچی بات سمجھانے کے لیے، سچا مسئلہ سمجھانے کے لیے۔ کون سا سچا مسئلہ؟ کون سا؟ یہ فَاعْبُدِ اللَّهَ، پس عبادت کر تو صرف اللہ کی، پس عبادت کر تو، یہ صرف، کیونکہ ویسے عبادت تو مشرک بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے، یہودی بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے، عیسائی بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو پھر یہ کہنے کا فائدہ کیا؟ اللہ کہتا ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ، صرف اللہ کی عبادت کر۔ وہ عبادت کرتا ہے لیکن صرف اللہ کی عبادت نہیں کرتا۔ مخلص لہ الدین، اس حال میں کہ خالص کرنے والا ہو اس اللہ کے لیے الدین، عبادت کو، عبادت ہو اللہ کی۔ اور عبادت کیسے؟ خالص عبادت، مالی عبادت ہو، قولی عبادت ہو، زبانی عبادت ہو، بدنی عبادت ہو، جو عبادت بھی ہو تو خالص اللہ کے لیے۔ خالص، کسی پیر کی عبادت نہیں، پیر کے نام کا بکرا چترا نہیں، نظر نیاز نہیں، منت منوتی نہیں، عبادت خالص اللہ کی عبادت۔ یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ کیوں نازل کیا؟ حق مسئلہ سمجھانے کے لیے۔ حق مسئلہ کون سا سمجھانا ہے؟ کہ عبادت ہو خالص اللہ کی، اللہ کی عبادت کے اندر کسی نبی ولی کو شریک نہ بنایا جائے، منت منوتی ہو، نظر نیاز ہو، رکوع سجدہ ہو، پھیرے ہوں، صرف اللہ کے نام پہ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک، یہ عبادت خالص اللہ کی۔ یہ سورۃ زمر کا خلاصہ، سورۃ زمر کا مرکزی مضمون، مرکزی دعوی سورت۔ اب سورۃ زمر کے بعد آگے آئیے، یہی حامیم دیکھو، عبادت اللہ کی، کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ وہی صفحہ 679 دیکھو، حامیم مومن، اب صفحہ 679، فَادُعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یہ اسی کی اب تشریح آ رہی ہے، اسی کی۔ وہاں تھا عبادت، وہاں تھا عبادت، کون سی عبادت؟ عبادت کون سی عبادت؟ فرمایا فَادُعُوا اللَّهَ، پکارو صرف اللہ کو، پکارو حاجات میں، مشکلات میں جو پکارنا ہے تو صرف اللہ کو، مخلصین لہ الدین، مخلصین۔ اب یہ ساتوں حامیموں میں یہ مضمون آئے گا کہ پکار صرف اللہ کی، حاجات میں، مشکلات میں پکارنا ہے کس کو؟ کسی نبی ولی کو نہیں پکارنا، پکارنا ہے اللہ کو، مخلصین لہ الدین، اس حال میں کہ خالص کرنے والے ہو اس اللہ کے لیے الدین، پکار کو۔ دین سے پہلے عبادت آئے
تو دین کا معنی عبادت کرنا ہے. دین سے پہلے پکار کا ذکر آئے تو پھر دین کا معنی پکار کرنا ہے. پکار خالص اللہ کی، پکار خالص اللہ کی پکار میں کسی نبی ولی کو شریک نہیں بنانا ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ ناراض ہو جائیں کافر، اگرچہ ناراض ہو جائیں، تم خالص پکارو گے اللہ کو، اللہ کی پکار میں شریک نہ بناؤ گے. اللہ کی پکار میں کسی کو شریک، لوگوں کو کہو گے خالص اللہ کو پکارو. اب تمہارے اس خالص پکار پر جو ناراض ہو، جو وہ کہے نہیں جی خالص پکار نہیں، اللہ کی پکار بھی ہو، بابا جی کی پکار بھی ہو، اللہ کی پکار بھی ہو، بابا جی کی پکار بھی ہو، جو خالص پکار پر ناراض ہو. وَلَوْ كَرِهَ الْمُسْلِمُونَ، مسلمان ناراض ہوگا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، جو اس پہ ناراض ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے. خالص اللہ کی پکار ہو، خالص اللہ کی عبادت ہو، توحید ہو. اس خالص پکار کے مسئلے پہ جو ناراض ہوتا ہے، مسجد کا صدر ہو، سیکٹری ہو، وہ کہے مولوی صاحب یہ مسئلہ نہ سنا، اس مسئلے پہ ناراض ہو. جو ناراض ہو تو سمجھو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ ناراض ہو جائیں، مکروہ سمجھیں، ناگوار سمجھیں کافر اس توحید کے مسئلے کو، خالص اللہ کی پکار کے مسئلے کو ناگوار جو سمجھے گا وہ کون ہوگا؟ یہ صاف لفظ ہیں قرآن پاک کے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی پر فتوے لگانے کی، لیکن اللہ کا قرآن جہاں فتویٰ لگائے گا تو ترجمہ تو ہم نے اللہ کے قرآن کا سنانا ہے نا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. اب سمجھو زمر میں کیا آ گیا؟ عبادت خالص اللہ کی. حامیم میں کیا آ گیا؟ پکار خالص. عبادت بھی صرف اللہ کی ہو، عبادت بھی صرف، اور پکارا بھی جائے صرف اللہ کو، پکارا بھی جائے صرف. یہی آ گیا ایاک نعبد، یہ سورت زمر والا ایاک، تے آگے جو سورت حامیموں کا تھا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. سورت زمر مبدا ہے 7 حامیموں کا، 7 حامیموں کا مضمون خالص پکار اللہ کی. سورت زمر کا مضمون عبادت خالص اللہ کی، اور اس کا خلاصہ کیا آ گیا سورت فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک. اور تھوڑا سا بعض اوقات حضرت صاحب یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ پھر حامیموں کا خلاصہ نکالو. حامیموں کا ایک تو ہے فاتحہ کی طرف لے جاؤ، ایک ہے فاتحہ کی طرف لے جانے سے پہلے ذرا آگے لے آؤ سورت جن کی طرف. کہتے تھے 7 حامیموں کا خلاصہ سورت جن ہے. 7 حامیموں کا خلاصہ کیا ہے؟ ذرا نکالو. 29واں پارہ سورت جن. آٹھ سو 41 صفحہ. 841 دیکھو ذرا. قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي، آیت نمبر 20، آیت نمبر 20 سورت جن کی. قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي، اے میرے پیارے پیغمبر آپ اعلان کر دیں انما ادعو ربی، میں تو پکاروں گا حاجات مشکلات میں ربی، صرف اپنے رب کو.
میں تو حاجات اور مشکلات میں جو پکاروں گا، یہ انما حسر کا لفظ ہے. انما کیا ہے؟ حسر کا. گویا ایک اصل عبارت ہے، ما ادعو الا ربی، ما ادعو الا ربی، میں تو نہیں پکاروں گا مگر صرف اپنے رب کو، صرف اپنے رب کو پکاروں گا. ولا اشرک بہ احدا، اور اللہ کی پکار میں کسی کو شریک نہیں بناؤں گا. ذرا انداز قرآن پاک کا دیکھو، انما ادعو ربی، رب ہی کو پکاروں گا. آگے یہ نہیں ہے کہ ولا ادعو احدا، ولا ادعو، یہ نہیں، لا ادعو کو تبدیل کر دیا گیا، لا اشرکو. وہ سمجھو لا اشرے کو اشارہ کیا جا رہا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا جائے تو یہ شرک ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا جائے تو یہ قرآن پاک بالکل واضح سیدھا سادہ مسئلہ سمجھاتا ہے. جی خالص پکار کرنی ہے اللہ کی، ولا اشرک بہ احدا، اللہ کی پکار میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا ہے. گویا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو کوئی پکارتا ہے تو وہ کون ہے؟ مشرک، وہ شرک کرتا ہے. یہ اللہ پاک واضح کر رہا ہے سب کچھ. اب آگے ذرا دیکھو تھوڑا سا، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. بلے بلے، او میرے محبوب پیغمبر اعلان کر کہ میں تو نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں، میں تو نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد. بلے بلے، میرے پیارے پیغمبر یہ بھی اعلان کر، لن یجیرنی، ہرگز کوئی نہیں ہے بچا لے مجھ کو اللہ سے. اللہ سے اگر اللہ مجھ پر بھی ناراض ہو جائے، اب پیغمبر نے تو اللہ کی نافرمانی کرنی نہیں ہے، تنا اللہ نے ناراض ہونا ہے، تنا اللہ نے پکڑنا ہے، پر مسئلہ سمجھانا ہے. اللہ پاک کہتے ہیں میرے پیارے پیغمبر اعلان کر، انی لن یجیرنی من اللہ احد. اور تم رہ گئے، اگر میں بھی اللہ کی نافرمانی کروں اور میرا اللہ مجھ پہ ناراض ہو جائے اور ناراض ہو کے مجھے پکڑ لے تو مجھے بھی بچانے والا کوئی نہیں ہے. جب مجھے بچانے والا کوئی نہیں، مجھے بچانے والا، تو تم بھی سمجھو اگر شرک کرو گے، نافرمانی کرو گے، اللہ پکڑ لے گا، چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا. وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، ایک تو مجھے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا اور ہرگز نہیں پاؤں گا اللہ کے علاوہ ملتحدن، کوئی پناہ کی جگہ، کوئی بچائے گا بھی نہیں. اور میں خود اپنے آپ کو بچا لوں، کوئی پناہ کی جگہ ڈھونڈ لوں، میں خود بھی اپنے آپ کو بچا سکتا نہیں، کوئی پناہ کی جگہ مل سکتی نہیں. اور جب میں اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا تو میں تمہیں بھی نہیں بچا سکتا. اس لیے اگر شرک کرو گے، کفر کرو گے، اللہ ناراض ہو جائے گا، تمہیں پکڑ لے گا، پھر اللہ کی پکڑ سے تمہیں چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ سورت جن خلاصہ ہے کس کا؟ سورت تمام حامیموں کا، کہ اللہ ہی کو پکارنا ہے، اللہ کی پکار میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے گا تو وہ کون ہوگا؟ مشرک ہوگا. اور مشرک کو جب اللہ پکڑ لیتا ہے پھر بچانے والا کوئی نہیں ہوتا. اب آئیے سورت فاتحہ. یہ سورت فاتحہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ، ایاک نعبد، یہ آ گیا سورت زمر والا، عبادت اللہ کی. ایاک نعبد
صرف تیری ہی عبادت کریں گے. تیری، کسی نبی کی، پیر فقیر کی، کسی کی عبادت کوئی نہیں. قولی عبادت بھی، مالی عبادت بھی، بدنی عبادت بھی، ہر قسم کی عبادت صرف اللہ کی. آگے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھ ہی سے مدد مانگیں گے، پکاریں گے. یہ حامیموں کا خلاصہ آ گیا، سمجھے؟ حامیموں کا خلاصہ سورت فاتحہ میں. پھر سورت فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ با جو ہے استعانت کی ہے، با، اور اس کا متعلق اخیر میں معذوف ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم استعینوا، اللہ ہی کے نام سے مدد چاہو، اللہ ہی کے نام سے مدد چاہو، یعنی اللہ ہی امداد کرنے والا ہے. اللہ ہی کو پکارو، اللہ کی پکار میں کسی اور کو شریک نہ بناؤ. یہ پہلا انداز ہے سورت فاتحہ کے ام القرآن ہونے کا، جو مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا. اب دوسری تقریر. دوسری تقریر جو مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ام القرآن کے سلسلہ میں، کہ سورت فاتحہ تمام قرآن کی ماں ہے، کس طرح سمجھو ذرا. حضرت فرماتی ہیں کہ پورے قرآن پاک کے 4 حصے ہیں. پورے قرآن پاک کے 4 حصے ہیں. پہلا شروع ہوتا ہے فاتحہ سے سورت مائدہ کے اخیر تک، پہلا حصہ. دوسرا حصہ مائدہ کے بعد انعام سے شروع ہوتا ہے، سورت انعام سے چلتا ہے او جاتا ہے سورت بنی اسرائیل کے اخیر تک، سورت بنی اسرائیل کے اخیر تک دوسرا حصہ. پھر بنی اسرائیل کے بعد آگے ہے سورت کہف. سورت کہف، سورت کہف سے شروع ہوتا ہے تیسرا حصہ، اور وہ تیسرا حصہ جاتا ہے سورت سبا تک. پھر سورت سبا سے چوتھا حصہ شروع ہوتا ہے اخیر تک. 4 حصے ہیں، 4 سمجھو. چاروں حصوں میں جو پہلی سورت ہے، پہلی، اس کے شروع میں ہے لفظ الحمدللہ. اب یہ پہلا حصہ ہے الحمدللہ رب العالمین. آگے دوسرا حصہ شروع ہوگا سورت انعام سے، وہاں بھی الحمدللہ. آگے کیا ہے سورت انعام میں؟ اس کے بعد تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے سورت کہف کے شروع سے، وہاں بھی الحمدللہ. چوتھا حصہ شروع ہوتا ہے سورت سبا سے، وہاں بھی الحمدللہ. 4 حصے. اب سمجھو، پہلے حصے میں مضمون ہوگا کہ خالق صرف اللہ ہے، خالق صرف اللہ ہے. دوسرے حصے میں مضمون ہوگا پالنے والا صرف اللہ ہے. تیسرے حصے مضمون ہوگا کہ پورے نظام عالم کو چلانے والا اللہ پاک خود ہے. چوتھے حصے میں بیان ہوگا کہ قیامت کے دن بھی اختیار اللہ ہی کا ہوگا. 4 حصے ہیں. کتنے؟ 4 حصے ہیں. اور انسان کی حالتیں بھی 4 ہوتی ہیں. انسان کی حالتیں بھی 4 ہوتی ہیں. سمجھو، پہلی حالت عدم سے وجود میں لانا، عدم سے وجود میں لانا، پیدا کرنا. پہلی حالت ہے انسان کی کہ انسان کچھ نہیں ہوتا،
اللہ اس کو پیدا کر کے اس کو وجود دیتا ہے، یہ پہلی حالت۔ دوسری حالت، اب رحم مادر میں اللہ پاک نے انسان کی شکل تیار کی، شکل تیار کر کے اس کے اندر اللہ پاک نے روح ڈالی، یہ انسان پیدا ہو گیا، وہ سمجھے؟ اب یہاں سے اللہ پالنا شروع کرتا ہے، پال پال کر اللہ پاک حد کمال تک پہنچاتا ہے۔ یہ تربیت کرنے والا، پالنے والا اللہ ہے۔ یہ انسان کی دوسری حالت ہے، یہ انسان کی آگے تیسری حالت کہ انسان کے یہ سارے دنیا کے نظام کو چلانے والا، انسان کے لیے کیا پیدا کیا مختلف تصرفات ہیں پورے جہان کے اندر اللہ پاک کی طرف سے، یہ سارے تصرفات کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ تیسری حالت۔ چوتھی حالت، انسان دنیا سے مر جاتا ہے، پھر قیامت میں اللہ زندہ کرے گا، پھر قیامت میں اللہ پاک نے حساب کتاب لینا ہے، جنتیوں کو جنت میں داخل کرنا ہے، جہنمیوں کو جہنم میں داخل کرنا ہے۔ یہ قیامت کے دن بھی اللہ ہی کا راج ہوگا، اللہ ہی کی بادشاہی ہوگی، اللہ جو چاہے گا کرے گا، اللہ سے اس دن بھی کوئی کروا سکنے والا نہیں ہوگا۔ ہاں، جس کو اللہ پاک اجازت دے گا تو اجازت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت برحق ہوگی۔ اب یہ چار حالتیں ہیں انسان کی اور چار حصے ہیں قرآن کے۔ پہلے حصے میں پہلی حالت، دوسرے حصے میں دوسری حالت، تیسرے حصے میں تیسری حالت، چوتھے حصے میں چوتھی حالت۔ اب پہلا حصہ، اس میں اور مضمون بھی آئیں گے، لیکن مرکزی مضمون یہ ہوگا کہ خالق صرف اللہ ہے۔ پھر سورۃ انعام سے دوسرا حصہ شروع ہوگا، اس دوسرے حصے کے اندر اور مضمون بھی آئیں گے، لیکن مرکزی مضمون ہوگا کہ تربیت کرنے والا، نفع نقصان پہنچا کے حفاظت کر کے کمال کے درجے تک پہنچانے والا اللہ ہی ہے، اس پہنچانے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر سورۃ کاف سے تیسرا حصہ شروع ہوگا کہ پورے جہان کے نظام کو چلانے والا اللہ ہے، اس نظام کے چلانے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی پیر فقیر اللہ کا شریک نہیں، اللہ نے یہ نظام خود چلا رہا ہے، اللہ نے یہ نظام کسی کے حوالے نہیں کیا، کسی کو عطا نہیں کیا کہ تو میرا نظام چلاتا رہے، بلکہ اللہ خود اپنا نظام چلاتا ہے۔ پھر سورۃ سبا سے لے کر اخیر تک بیان ہوگا قیامت کا، باقی مسائل بھی آئیں گے، لیکن مرکزی مضمون کیا ہوگا قیامت کا، کہ قیامت کے دن بھی حکومت اور اختیار اللہ ہی کا ہوگا، کسی اور کا اختیار نہیں ہوگا۔ چار حصے ہیں اور انسان کی چار حالتیں ہیں۔ اب یہ چار حصے مختصر طور پر موجود ہیں سورۃ فاتحہ میں، چار حصے مختصر طور پہ موجود ہیں سورۃ فاتحہ میں۔ تو سورۃ فاتحہ کیا ہو گئی پورے قرآن کے لیے؟ ماں، ام القرآن، اچھا جی، ام القرآن کہنے کی یہ دوسری وجہ، مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقریر، دوسری تقریر کہ قرآن پاک کے حصے کتنے ہیں؟ چار، اور انسان کی حالتیں کتنی ہیں؟ چار۔ پہلے حصے میں پہلی حالت، دوسرے حصے میں دوسری حالت، تیسرے حصے میں تیسری حالت، چوتھے حصے میں چوتھی حالت، اور یہ چاروں مضمون مختصراً اللہ پاک نے بیان کر دی ہے سورۃ فاتحہ میں۔ تو سورۃ فاتحہ کیا ہو گئی پورے قرآن کے لیے؟ بمنزل ماں کے، ام القرآن، اچھا جی، سوال ذرا نکالو سورۃ سبا 22واں پارہ،
یہ ادھر شروع میں ہی ہے، یہ 8واں پارہ جہاں آپ کے پاس یہ ختم ہو رہا ہے، اس کے ساتھ آگے اس نے یہی شروع کیا ہے۔ سورۃ سبا، یہ صفحہ 625 ہے۔ صفحہ 625، یہ سبا، اس کے شروع میں ہے الحمدللہ۔ یہ چوتھا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ چوتھے حصے میں مضمون ہے قیامت کا، چوتھے حصے میں مضمون ہے سبا کے بعد اگلی سورت دیکھو فاطر ہے، یہ صفحہ 633 ساتھ ہی۔ سورت فاطر کے شروع میں بھی لفظ ہے الحمدللہ۔ لفظ کیا ہے؟ اب سمجھو ذرا بات کو۔ 4 حصے ہیں قرآن پاک میں، پہلے حصے میں صرف سورت فاتحہ کے شروع میں لفظ الحمدللہ ہے، اس کے بعد کسی سورت کے شروع میں لفظ الحمدللہ نہیں ہے۔ سورت مائدہ تک، سورت انعام سے دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے، یہ دوسرا حصہ سورت کہف تک جا رہا ہے، بنی اسرائیل کے اخیر تک، 15ویں پارے تک۔ سورت انعام کے شروع میں لفظ الحمدللہ ہے، بعد میں جتنی صورتیں آ رہی ہیں کسی صورت کے شروع میں لفظ الحمدللہ نہیں ہے۔ پھر تیسرا حصہ سورت کہف 15ویں پارے سے شروع ہوتا ہے، وہاں لفظ الحمدللہ ہے، وہ سورت سبا تک جاتا ہے، یہ سورت سبا، اس کے تک۔ سورت سبا سے پہلے پہلے جتنی صورتیں ہیں کسی صورت کے اندر لفظ الحمدللہ شروع میں نہیں ہے۔ ہر حصے کے اندر پہلی صورت، صرف پہلی صورت کے شروع میں کیا ہے؟ لفظ الحمدللہ۔ پھر پورے حصے میں کسی صورت کی ابتدا میں لفظ الحمدللہ نہیں ہے۔ یہ جو چوتھا حصہ ہے آخری، اس میں سورت سبا کے شروع میں بھی لفظ الحمدللہ ہے، سورت سبا کے بعد سورت فاطر کے شروع میں بھی لفظ الحمدللہ ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے آخری حصے میں 2 صورتوں کے شروع میں لفظ الحمدللہ آ رہا ہے، 2 صورتوں کے شروع میں لفظ الحمدللہ آ رہا ہے، یہ کیوں؟ تو جواب سمجھو، زیادہ تفصیل تو جب وہاں پہنچیں گے انشاءاللہ میں دونوں کے مضمونوں کو ملا کر سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ فی الحال اتنی بات ذہن میں رکھو، سورت فاطر سورت سبا کا تتمہ ہے۔ سورت فاطر کیا ہے؟ سورت سبا کا تتمہ، گویا کہ دونوں صورتیں مل کر مضمون کے اعتبار سے ایک بن جاتی ہیں، دونوں صورتیں مل کر مضمون کے اعتبار سے کیا بن جاتی ہیں؟ ایک بن جاتی ہیں۔ دوسری صورت پہلی صورت کے لیے کیا ہے؟ تتمہ ہے۔ سورت فاطر سورت سبا کے لیے تتمہ ہے، دونوں مل کر ایسے ہے جیسے مضمون دونوں کا کیا ہے؟ ایک ہے۔ اس اعتبار سے دوسری صورت کے شروع میں بھی لفظ الحمدللہ آ گیا کہ وہ پہلی صورت کے لیے کیا ہے؟ بمنزل تتمہ کے۔ اب آئیے اپنے مقام پر۔ ام القرآن ہونے کی دوسری تقریر جو مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، اس کا آپ کے سامنے بیان ہوا۔ اب آئیے، دوسرا نام ہے اس سورت کا تعلیم المسئلہ۔ تعلیم اس دوسرے نام کے ذریعہ سے اسلام کے دشمنوں کے ایک اعتراض کا جواب دینا مقصود ہے۔ اس دوسرے نام کی وضاحت اس لیے کرنے لگا ہوں
کہ دشمنان اسلام اعتراض کیا کرتے ہیں کہ یہ کتاب ہے اللہ کی، یہ کلام ہے کس کی؟ اللہ کی۔ اب کوئی مصنف ہو وہ اپنی تصنیف، اپنی کتاب کے شروع میں اپنی تعریف خود نہیں کرتا۔ قانون یہ ہے کوئی مصنف اپنی تصنیف، اپنی کتاب کی ابتدا میں اپنی تعریفیں کرے۔ خود مصنف، خود صاحب کلام اپنی کلام میں اپنی تعریفیں نہیں کرتا۔ لیکن یہ قرآن جی دیکھو عجیب کلام ہے، شروع ہو رہی ہے الحمدللہ سے، شروع کے اندر ہی اللہ اپنی تعریفیں شروع ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ حالانکہ قانون کیا ہے؟ کوئی بھی کتاب کا مصنف اپنی کتاب کے شروع کے اندر وہ اپنی تعریفیں نہیں کرتا۔ لیکن یہ قرآن عجیب کتاب ہے کہ اس کتاب والا یعنی اللہ اپنی کلام کی ابتدا میں اپنی تعریفیں خود کر رہا ہے۔ یہ سوال ہے کن کا؟ جو اسلام کے دشمن، قرآن کے دشمن، یہودی، نصرانی وغیرہ، یہ لوگ اسلام پر اعتراض کیا کرتے ہیں، قرآن پاک پر اعتراض کیا کرتے ہیں۔ تو جواب سمجھو، جواب یہ ہے کہ اللہ یہ الحمدللہ میں خود اپنی تعریفیں نہیں کر رہا، بلکہ یہاں پر لفظ مقدر ہے قولو، بسم اللہ سے پہلے ہے قولو بسم اللہ الرحمن الرحیم، قولو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، قولو ایاک نعبد قولو ایاک نستعین قولو اہدنا الصراط المستقیم۔ 5 جگہ پر لفظ قولو مقدر ہے، 5 جگہ پر لفظ قولو مقدر ہے۔ یہ اللہ اپنی تعریفیں خود نہیں کر رہا، بلکہ اللہ اپنے بندوں کو اپنے سے مانگنے کا طریقہ سکھا رہا ہے کہ میرے بندو تم مجھ سے سوال کرو، تم مجھ سے مانگو، تو مانگنے کا طریقہ یہ ہے، مانگنے کا، سوال کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ اس لیے سورت کا نام ہے تعلیم المسئلہ۔ سورت کا نام کیا ہے؟ تعلیم المسئلہ۔ اس میں مسئلہ یعنی سوال کرنے کی تعلیم ہے، سوال کرنے کی تعلیم ہے۔ اللہ پاک نے اپنے آپ سے سوال کرنے کا طریقہ سکھایا ہے کہ میرے بندو تم مجھ سے سوال کرو، مجھ سے مانگو، تو مانگنے کا، سوال کرنے کا طریقہ یہ ہے، یوں کہو قولو بسم اللہ، قولو الحمدللہ، قولو ایاک نعبد، قولو ایاک نستعین، قولو اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اس میں اللہ پاک نے اپنے آپ سے سوال کرنے کا طریقہ سکھایا ہے، اس لیے اس سورت کا نام کیا ہے؟ تعلیم المسئلہ۔ تو اللہ پاک اپنی تعریفیں خود نہیں کر رہا، بلکہ اللہ پاک اپنے بندوں کو اپنے سے مانگنے کا طریقہ سکھا رہا ہے۔